یا قبروں کو پختہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر بلڈنگ بنانے سے منع کیا۔ اور سنن ترمذی میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، کہ قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے منع کیا۔ پہلے نمبر پر قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، دوسرے نمبر پر قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، تیسرے نمبر پر قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا۔ عمارت بنانے سے مقصود یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل درگاہوں میں ہوتا ہے کہ پختہ عمارت باضابطہ بنا دی جاتی ہے اور اس پہ چادر چڑھا دی جاتی ہے اور لوگ آ کر کے اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، وہی کچھ ہوتا ہے جو آج مندروں میں ہو رہا ہے۔ تو مندر میں ہو یا درگاہ پر ہو، اگر انسان سے مانگا جاتا ہے تو انسان ہمیں نہیں دیتا، اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر بیٹھنا، قبروں پر عمارت بنانا یا قبروں پر لکھنا، ان سارے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی راستے سے شرک پھیلا ہے اور اسی راستے سے آج بھی شرک عام ہو رہا ہے۔ اگر ان قبروں کو پختہ نہ کیا گیا ہوتا، اگر ان قبروں پر مجاور بن کر کے لوگ نہ بیٹھے ہوتے، اگر ان قبروں پر بلڈنگ نہ بنائی گئی ہوتی، اگر ان قبروں پہ چادر نہ چڑھائی گئی ہوتی، اگر ان قبروں پہ فلاں بابا یا فلاں پیر کا نام نہ لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شرک نہ ہوتا، لوگ توحید پرست ہوتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کویت میں کہیں پہ اس طرح کی قبریں ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو چونکہ شیطان اسی راستے سے ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا۔ اخیر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں وصیت کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں یہودیوں اور عیسائیوں پر، کس بنیاد پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو کیا ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی؟ لعنت ہی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، دین یہ ہے کہ صرف اللہ سے لو لگایا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ آگے کا ٹاپک